السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذو الحجہ سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹے تو بلکہ اپنی جان و مال قربان کر دے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم بات کریں گے فضیلت یعنی فائدے کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان کے 3 عشروں میں سے عشرہ آخرت کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا گیا ہے اور اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان میں جو عمل کیا جائے جو ثواب بہت زیادہ ہوگا اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ یہ وہ مبارک اور باعظمت دن ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس سے مراد اکثر علماء اور مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کے یہی 10 روز ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جہاد بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے، کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں جان مال سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے اور جہاد کرنے والا شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 راتوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت شدہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام اور ان کی راتوں میں بڑی فضیلت والی ہیں۔ پھر دن میں بالخصوص 8ویں 9ویں اور 10ویں تاریخ کی راتیں اور بھی اہم ہیں۔ پھر ان میں بقرہ عید کی شب جو عشرہ اور وہ بھی اہم رات ہے، مگر افسوس کہ ہم نے ان سب برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے، اور نہ صرف محروم کیا ہے بلکہ اس مبارک شب کو لفظیات یعنی فضول باتوں، لیانی کاموں اور اس طرح کے کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ٹی وی پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ ٹی وی متعدد مفاسد اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس مقدس رات میں اس لعنت پر مبتلا ہونا اس کے گناہ کو اور بھی سخت کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اس مبارک رات میں بازاروں کی سجاوٹ اور خریداروں کی کثرت دیکھنے کے لیے بازاروں میں جا کر تفریح کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی ناممکن اور غلط عمل ہے، جبکہ بازار روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر اور بری جگہ ہے۔ لہٰذا اس مبارک رات میں بجائے کچھ عبادت کرنے کے بازار میں وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے بالکل محروم کرنا ہے۔ الفرض یہ 10 دن اور راتیں بڑی بابرکت ہیں، لہٰذا بندہ مومن جس کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول جنت ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی نادر موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے کہ اس کو بے حد غنیمت سمجھا جائے۔ فضول و دلہ یعنی کاموں سے پرہیز کر کے ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت، طاعت، ذکر و تلاوت، تسبیح، مناجات اور توبہ استغفار کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔